إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نے 17واں پارہ پڑھا ہے اور اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج۔ سورہ الانبیاء کا آغاز اللہ نے اس بات سے کیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حساب قریب آ گیا ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے، تو قیامت والے دن چونکہ حساب ہوگا اس لیے قیامت قریب آ گئی تو حساب قریب آ گیا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے اقترب للناس حسابهم، کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد قبر میں اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ تو یہ بھی جو سوالات ہوتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا موٹا حساب ہے۔ انسان سے اس کے عقائد، اس کے نظریات اور اس کا کردار، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ زندگی کس قانون اور کس اصول پہ گزار کے آئے ہو۔ تو پھر جو وہ جواب دیتا ہے اس کے مطابق اس کی آخرت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ جواب صحیح دے، ربی اللہ دینی الاسلام اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کی جو آخرت کی بنیاد ہے وہ ٹھیک رکھ دی جاتی ہے۔ نم کا نومت العروس، قبر وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ جواب صحیح نہ دے سکے اور آگے سے کہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا نبی کون ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا دین کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کیا؟ اس کی قبر بند، اس جو قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی معاملہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک حساب ہے۔ تو جو بندہ مرتا ہے اس کا وہ حساب ظاہر بات شروع ہو جاتا ہے۔ تو کل اقترب للناس حسابهم، ہر بندے کا حساب قریب آ چکا ہے، اس کی موت کے ساتھ منسلک ہے۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے ویسے ہی اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں کہ ہماری کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور ہم نے مرتے ہی کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہ کرے، ہمیں اپنی موت اور اپنی موت کے بعد کے جو حالات، جو آخرت کی منزلیں پیش آنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی صورت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بعد نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نبیوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے ہیں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک خاص مدت
ایک خاص وقت لے کے وہ آیا جتنا اللہ نے اس کا لکھا، وہ اپنا وقت پورا کر کے ہر نبی، ہر بشر، ہر انسان دنیا سے چلا گیا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جس طرح سب نے دنیا چھوڑ دی، اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا وہ بھی دنیا پہ تشریف لائیں گے اور پھر موت سے ہمکنار ہوں گے، ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی موت سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا جب سب نے موت کا پیالہ پیا ہے اور پینا ہے تو اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ بھی موت سے بچ نہیں سکتے، آپ کو بھی موت آنی ہے۔ تو اے میرے نبی، اگر آپ کو موت آئے تو کیا یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ موت سے بچ نہیں سکتے تو یہ کیسے بڑا موت سے بچ سکتے ہیں؟ یہ قانون ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایسا اصول ہے کہ رب نے کسی انسان کو، کسی جن کو اس سے مستثنا نہیں کیا، سب نے مرنا ہے۔ اور صرف انسان اور جنوں کی بات ہی نہیں، ہر ذی روح چیز نے مرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہی بس نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیا جاندار، کیا بے جان، جمادات، نباتات، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں، کسی کو ہمیشگی نہیں، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، صرف اللہ نے ہمیشہ رہنا، اس کو موت نہیں ہے، باقی سب نے مرنا ہے، سب نے فنا ہونا ہے۔ تو اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، اور ہمیشہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے مرنا ہے۔ اللہ سب نے مرنا ہے، کیوں؟ فرمایا کیونکہ قانون بنا دیا ہم نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت آ کے رہنی ہے۔ اگر اللہ نے موت سے کسی کو بچانا ہوتا تو اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مستثنا کر دیتے۔ جب آپ کو مستثنا نے کیا، جب آپ نے قبر کا دروازہ پار کیا ہے تو پھر سب نے پار کرنا ہے۔ جب آپ موت سے ہمکنار ہوئے ہیں تو سب نے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موت کے بعد پھر لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے پھر پوچھنا ہے کیا کر کے آئے ہو، تو اس کا جواب دینا ہے۔ کچھ کیا ہوگا تو جواب دے سکیں گے، کچھ نہ کیا ہوگا تو کوئی جواب نہیں آئے گا اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالی نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات میری نظر میں آ گئی، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے قیامت والے دن کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ کیا؟ کہ قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا اور اس میں اعمال نامے تولے جائیں گے۔ یہ ترازو کا رکھا جانا یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ روز قیامت اللہ میدان محشر میں ایک ترازو رکھیں گے، اس ترازو کے اندر اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، بدیاں بھی تولی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر کچھ ایسے فرقے اس کائنات میں گزرے ہیں، اور شاید آج بھی کچھ لوگ موجود ہوں، کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ترازو شرازو نہیں رکھا جائے گا، کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ بھلا اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ عمل بھی بھلا تولا جا سکتا ہے؟ عمل نظر آتا ہے؟ عمل ایک ہم عمل کرتے ہیں، ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی کہے کہ نماز کو تولو تو تول سکتے ہیں ہم نماز کو؟ نہیں تول سکتے نا۔ تو یہی بات لے کر انہوں نے کہا کہ عمل کا وجود ہی نہیں،
تو جس چیز کا وجود نہیں بلا وہ کیسے تولی جا سکتی ہے؟ جو چیز نظر نہیں آتی بلا اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ان آیتوں کی تعویلیں کر کے کچھ کا کچھ مفہوم بیان کر دیا، تو اس بات کا انکار کر دیا کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر باقاعدہ ان آیات کو پیش کر کے باب باندھا ہے اور پھر اس پر سیر اصل بحث کی ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے، وہ چاہے رجسٹروں کی صورت میں تولے جائیں، رجسٹر لکھے جا رہے ہیں نا، نیکیاں بھی اور بدیاں بھی دونوں چیزیں لکھی جا رہی ہیں، رجسٹر تولے جا سکتے ہیں، نیکیوں والا رجسٹر زیادہ ہے کہ بدیوں والا زیادہ ہے، لیکن اگر یہ بات نہ بھی ہو تو اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ تولنے کس نے ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کون ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اعمال دیکھ سکتا ہے وہ اعمال تول بھی سکتا ہے۔ اور پھر آج کے دور میں یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے، بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود نظر نہیں آتا لیکن وہ تولی جاتی ہیں۔ یہ آپ سلنڈر میں گیس بھرواتے ہیں، سلنڈر میں گیس بھرواتے ہیں تو اس کا وجود ہے کوئی؟ گیس نظر آتی ہے؟ اگر آپ گیس کو پکڑ کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، تو وزن ہوتا ہے اس کا کہ نہیں ہوتا؟ وزن ہوتا ہے نا۔ سلنڈر لے کے جاتے ہیں، 10 کلو گیس بھر دو جی، 15 کلو گیس بھر دو، 12 کلو گیس بھر دو۔ پھر آپ گاڑی کے ٹائروں میں ہوا بھرواتے ہیں، سائیکل میں، موٹر سائیکل میں، گاڑی میں ہوا بھرواتے ہیں، تو ہوا کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ ہوا کسی نے دیکھی ہو تو ٹائروں میں بھری جاتی ہے، وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے پاؤنڈ بھر دو جی، کوئی جناب 30 پاؤنڈ بھرواتا ہے، کوئی 28 پاؤنڈ بھرواتا ہے۔ تو یہ گاڑی کے ٹائروں میں ہوا کا باقاعدہ وزن ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ تو اگر دنیا کے اندر انسان نہ نظر آنے والی چیز کا وزن کر سکتا ہے تو وہ رب کائنات نہ نظر آنے والے اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ زیادہ پاور والا ہے کہ انسان؟ اللہ۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کس کی مدد سے اور کس کی توفیق سے کرتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو اگر اللہ کی مدد اور توفیق سے بندہ نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اعمال کا وزن ہوگا، اللہ کرے گا۔ کسی کی نیکیاں بھاری ہوں گی، کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جناب چھلانگیں مارے گا خوشی کے ساتھ، اور جس کی برائیاں بھاری ہو گئی وہ پریشان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کی کثرت ہو، تاکہ قیامت والے دن ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ پھر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے اس صورت میں ذکر کیا، سورۃ انبیاء میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو توحید کا واعظ کیا۔ جب ان کو واعظ کیا، بڑا سمجھایا، ان کو بات سمجھ نہ آئی، وہ اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، اچھا تمہیں میری بات سمجھ نہیں نہ آتی تو اگر مجھے موقع ملا نا تو میں عملی طور پر تمہیں ثابت کروں گا کہ تمہارے خدا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عملی طور پر وقت آ گیا۔ ان کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا اور وہ اس میلے کو منانے کے لیے بستی چھوڑ کر سارے لوگ میلے میں چلے جاتے تھے، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہتا تھا، بیبیاں، بندے، بچے، جوان، بوڑھے، سب وہ بستی کو خالی کر کے نا باہر چلے جاتے تھے اور 2-3 دن خوب وہاں پر ہلا گلا کرتے، کھاتے پیتے، انجوائے کرتے، موجے مارتے، اور پھر جب وہ واپس آتے، جاتے ہوئے وہ اپنے نذرانے اپنے خداؤں کے سامنے رکھ جاتے اور پھر واپس آتے تو پھر ان کو خود بھی کھاتے اور لوگوں میں بھی بانٹتے، تبرک کے طور پر، تبرک تبرک تبرک۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، کھانے شانے رکھ دیے اپنے خداؤں کے سامنے، جو ان کا معبد خانہ تھا وہاں پر خداؤں کے سامنے سب کھانے رکھ دیے اور خود وہ جناب چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، ابراہیم آؤ
تم بھی ہمارے ساتھ چلو، انجوائے کرو گے، فریش ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک بات کی، کہا انی سقیم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بیمار، میری طبیعت خراب ہے۔ یہاں بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، 7 ستاروں کی طرف دیکھا، چونکہ نمرود کی قوم جو تھی نا وہ کئی چیزوں کی پجاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پجاری تھی، جس طرح کہ پیچھے ذکر گزرا ہے، وہ ستاروں کو بھی رب کہتے تھے، سورج کو بھی رب کہتے تھے، چاند کو بھی رب کہتے تھے، پیچھے ذکر اس کا گزرا ہے۔ تو ستاروں کے بارے میں بھی ان کا ایمان تھا کہ یہ بھی ہمارے خدا ہیں، اور یہ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمتوں کے جو ہے نا وہ نقشے بنا کے قسمتوں کے حال معلوم کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انی سقیم، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بیمار ہونے والا ہوں، تو ایسے نہ ہو میں وہاں پر جا کر بیمار ہو جاؤں، تمہیں مصیبت پڑ جائے اور تم اپنے میلے ٹھیلے کو چھوڑ کر مجھے سنبھالتے پھرو، تم ایسا کرو تم جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے یہیں رہنے دو۔ انہوں نے بھی سمجھا مناسب یہی ہے، ابراہیم دا ذہن پہلے ساڑے نہ رلدا نہیں، ایویں اتنے جا کے ایک کوئی نوی گل کر چھڑے گا، کوئی نواں رولا بنا چھڑے گا، بہتر انہوں اتنے رہن دیو۔ وہ ٹر گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کلیاں چھڑ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام تو خود پروگرام پہ تھے کہ مجھے یہ چھوڑ کے جائیں تو پھر میں ان کے خداؤں کے ساتھ 2 ہاتھ کروں۔ اب وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کلاڑا لیا، چلے گئے ان کے معبد خانے میں۔ وہاں پر درمیان میں سب سے بڑا ان کا خدا جو تھا نا بت، وہ درمیان میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے سائڈوں پر چھوٹے پھر چھوٹے پھر چھوٹے پھر چھوٹے انہوں نے خدا اس ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک، پھر بڑے سے چھوٹے تک، اس طرح وہ 4 چفیرے خدائی خدا معبد خانے میں رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں سب سے بڑا اور سائڈوں پر چھوٹے 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 خدا۔ اب ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کر انہوں نے ان بتوں سے کہا ما لکم لا تاکلون، اور تمہیں کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے کھانے جو پڑے ہوئے تھے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا وہ اب ظاہر بات ہے وہ تو بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا بولنا تھا، وہ تو بولنے والے بول سکتے ہی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم لا تنطقون، اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارے جتنے بھی خدا تھے نا سوائے بڑے خدا کے، باقی سب جو چھوٹے خدا تھے ان کے، وہ چھوٹے بڑے سب، کسی کے سر اتار دیا، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کو درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، ٹکڑے ٹکڑے جزازن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیرن، سوائے بڑے کے، بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا تھا، تو اس کے لیے بڑے کو چھوڑنا ضروری تھا۔ بڑے کو چھوڑا، بڑے کو کچھ نہیں کہا، باقی چھوٹے سارے جو نا وہ جو خدا ان کے تھے نا ان سب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، اور وہ جو کلاڑا تھا نا وہ اس بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود گھر میں آ گئے۔ اب وہ 1-2 دن بعد جب واپس میلے سے واپس آئے تو اپنے طریقے کے مطابق وہ سیدھا معبد خانے میں گئے۔ جا کر وہاں پر انہوں نے دیکھا تو وہ تو سارے خدا گرے پڑے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، پریشان ہو گئے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کون کر گیا؟ تو بیچ میں سے جو گویڑ لگانے والے تھے نا بوڑھے بوڑھے، انہوں نے کہا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، باقی سارے تو ان سے ڈرتے ہیں، وہ تو ان کو پیچھا بھی نہیں کرتے کہ کدھر بزرگ ناراض نہ ہو جائیں پیچھا کیتے ہیں، تے او تے نہ کل ڈردے نے، ایک کوئی نوجوان، ایک ہی نوجوان ہے پوری بستی میں جو کہتا ہے کہ یہ خدا تمہارے کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو تمہارے محتاج ہے، لگتا ہے یہ کام اسی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ کام کر سکتا۔ کون ہے جی وہ؟ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فاتوا بہ، لاؤ اس کو۔ سرعام مجلس لگا دی گئی، سرعام عدالت لگا دی گئی، ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہیں، اور میں سب کے سامنے بلاؤ اس کو، آج سب کے سامنے سزا ہوگی۔ بلایا، کہا ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے؟ کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، اپنے خداؤں سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے چھوڑا تھا اس بڑے کو، کہا بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور مجھے کیوں پوچھتے ہو؟
یہ بڑا کھڑا ہے نا اور کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے, تو اس کے سامنے ہی سارا کچھ ہوا ہے نا, اس سے پوچھو یہ کون کر گیا ہے, مجھے کیا پوچھتے ہو؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب تو ان کے پاس تھا کوئی نہیں. فراجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون. نیوی پا کے آندے نے قصور تہاڈا اپنا, تانوں کنے کیا جی خدا کلے چھڈ کے جاؤ, تانوں چاہیے سی خداواں دی حفاظت واسطے پہرا مقرر کر کے جاندے, تو کلے چھڈ گئے سو بیچارے خدا مار کھا گئے نے کلے ابراہیم کو. وہ کیسا خدا ہے جو ابراہیم سے مار کھا گئے, جن خداؤں کو پہرے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ ٹبر ایسا ہی ہے نا, قبر والا بابا لیکھوں میں میکھے مار سکتا ہے, اس کی قبر کے اوپر لگے ہوئے درخت سے کوئی ٹہنی اتارے تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے اور اس کے بازو بھی توڑ دیتا ہے. اگر اس کے نام کی 11ویں شریف نہ پکائی جائے تو وہ بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون جاری کر دیتا ہے, لیکن اپنی حفاظت بیچارہ نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کے لیے دروازہ لگا کے تالا مارا ہوا ہے اور اوپر نگران بٹھایا ہوا ہے کہ کہیں بابا جی کا اچھال نہ کوئی اتار کے لے جائے. عجیب بات ہے, وہ بابا اپنے مریدوں کی ساری حاجتیں پوری کرتا ہے, ان کی ڈوبی ہوئی بیڑیاں بھی تارتا ہے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, اس کی حفاظت مریدوں نے کرنی ہے. مت ماری ہے نا, عقل نہیں کام کرتی. کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے, تمہیں تو پتہ ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے, ہم ان سے کیا پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. وہ ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, وہ بیچارے اپنے آپ جو کہ نہیں, تم ان کی پوجا کرتے ہو. اف لکم, افسوس ہے تم پر, کن کی تم پوجا کرتے ہو, عقل نہیں کرتے. انہوں نے کہا ابراہیم کو سزا دی جائے. کیا سزا دی جائے؟ حرقو, اس کو جلا دو. جلانا کیوں ہے جی؟ وانصروا آلیہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ اچھے معبود ہیں جو اپنے ماننے والوں کی مدد کے محتاج ہیں. ہمارا معبود تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے, وہ تو خود ساری کائنات کی مدد کرتا ہے. اچھا جی جلا دو جی. اب بہت بڑی ایک چیخا بنائی گئی, وہاں پر آگ لگائی گئی اور کوئی 40 دن تک کہتے ہیں جی آگ جلتی رہی. اور عورتوں نے منتیں مانی کہ میں اگر ٹھیک میرا بچہ ہو جائے, تندرست ہو جائے, تو میں اتنے من لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے ڈال کے آؤں گی. 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی, بڑی آگ آسمان کو چھو رہی ہے. آسمان سے کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا, اتنی شدید آگ ہے. اب آگ تیار ہو گئی تو کہتے ہیں ابراہیم کو پھینکنے کیسے ہے, قریب کون جائے, نیڑے جا ہی کو نہیں سکتا, ایڈی ہوتی تپش. کہنے لگے منجنیق بناؤ. شیطان ان کو مشورہ دے رہا تھا منجنیق بناؤ, وہ جس کے ساتھ دور تک پتھر پھینکے جاتے ہیں, منجنیق مشین بناؤ. بنائی گئی, اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے آگ کی طرف پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام فضا میں تھے, منجنیق سے نکل کر آگ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں جبرائیل علیہ السلام ملے, کہا حکم دیجئے یہ آگ اٹھا کے ان پر پھینک کر سب کو تیس نیس کر دیتا ہوں. کہا اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ کہا اپنی مرضی سے, اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں. فرمایا پھر مجھے تیری ضرورت نہیں, حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی ہے, مجھے میرا اللہ کافی ہے. یہ فضا میں بات ہو رہی ہے, منجنیق سے نکل کر آگ کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ نے پھر اپنے یار کی توحید کی لاج رکھ لی. اس نے کہا تھا مجھے میرا اللہ کافی ہے. اللہ نے ابراہیم کے آگ تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ کو حکم دیا, یا نارو کونی بردم و سلاما, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, میرا ابراہیم آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے, آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو چکی ہے. اس میں آ کے آرام سے بیٹھ گئے, جنت سے پھل آ گئے, بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, اللہ نے سورت میں بیان کیا. پھر اس کے بعد
اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تھوڑا سا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے؟ بیمار ہو گئے، 17 سال بیماری رہی، شدید بیماری، اور اس بیماری کے اندر مزید آزمائش ہی آئی، سارے بچے فوت ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، جانور سارے مر گئے، اور جناب وہ سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اکیلے ایوب علیہ السلام رہ گئے، بڑی شدید قسم کی بیماری، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، دعا ضرور کرتے رہے۔ ان کی دعا کا ذکر کیا اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو پکارا، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بڑی تکلیف آئی ہے، تو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھ پر بھی رحم فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے لمحے میں ان کی 17 سال کی بیماری کو ختم کر دیا، لمحے میں۔ کس طرح؟ اللہ نے ان کے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا لو ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کو پیو اور اس کے ساتھ نہاؤ، پیو گے تو اندر کی بیماریاں دور، نہاؤ گے تو باہر کی بیماریاں دور۔ حضرت ایوب علیہ السلام پانی پیا، اندر سے شفا مل گئی، نہائے، باہر سے بھی جسم ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گئے۔ یہ چند لمحے پہلے جو ایوب تھے اب وہ پہچانے نہیں جا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بیماریوں کی شفائیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو شفا مانگنی بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے، اور پھر کسی پہ بس نہیں، اللہ نے جو اولادیں، جو مال ان سے چھینا تھا، واپس لیا تھا، اللہ نے دگنا کر کے واپس لٹایا، دگنا کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایتوں میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں اللہ نے ان پر برسائیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام جلدی جلدی ان ٹڈیوں کو اکٹھا کرنے لگے سونے کی۔ اللہ نے کہا ایوب اتنی دیر صبر کے ساتھ اور اب اتنی بے صبری، 17 سال صبر کیا ہے بیماری پہ اور اب اتنی بے صبری؟ کہا اللہ بے صبری نہیں، تیری رحمت کو اکٹھا کر رہا ہوں، تیری رحمت اکٹھی کر رہا ہوں، یہ تیری رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذنون مچھلی والے کا ذکر کیا۔ مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل آئے، اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، پہلے نکل آئے، تو سمندر میں پار کرنا تھا دریا کو، سمندر کو، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی، طے ہوا قرآن اندازی کی جائے، کو بندہ بھاگ کے آیا مالک کی اجازت کے بغیر، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ کہا جی بندہ تو بڑا نیک محسوس ہوتا ہے، کہا کوئی بات نہیں، نام میرا نکل آیا تو مجھے دریا میں پھینک دو۔ ادھر سے ان کو دریا میں پھینکا گیا، ادھر سے اللہ کا آرڈر آ گیا مچھلی کو، اے مچھلی میرا نبی آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے، وہ تیری خوراک نہیں بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے ایک حفاظتی قلعہ ہے، وہاں پر محفوظ کر لے اس کو۔ مچھلی نے ان کو اندر نگلا اور جا کر سمندر کی تہہ میں جا کے بیٹھ گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہہ گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں قید ہے۔ ذرا ہوش سنبھلی تو اللہ سے دعا کی، فنادا فی الظلمات۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آواز ماری نا، تو ایسی آواز نکلی جیسے بڑی گہرائی سے آواز آتی ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا کون سا بندہ ہے جو اتنی گہرائی سے تجھے آواز مار رہا ہے؟ فرمایا یہ میرا نبی یونس ہے جو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا مجھے آوازیں مار رہا ہے۔ اور آواز کیا ماری؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا مچھلی کے پیٹ میں پانیوں کی تہہ میں قبول فرمائی، تو قبول کر کے کیا کیا؟ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس غم سے ان کو نجات دے دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی ویسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ نبی یونس والے کلمات پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے غم دور کر دیتے ہیں۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनस्सालिमीन। ये कसरत से पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी जाए, अल्लाह गम दूर करते हैं, परेशानियाँ दूर फरमाते हैं। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह बूढ़ा हो गया हूँ, औलाद नहीं है, वारिस चाहिए। अल्लाह ने कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने उनकी जो सदा से बांझ बीवी थी उसको ठीक कर दिया और अल्लाह ने बेटा याहिया अता फरमा दिया बुढ़ापे के अंदर। तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह औलाद देने पे आए तो बूढ़ों को भी दे सकता है, लिहाजा कभी भी किसी चीज़ से भी अल्लाह के मामले में मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला से। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र किया। और फिर इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ्त को बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मैं ए महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो आप रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। उसके बाद सूरह हज शुरू होती है। सूरह हज के शुरू में अल्लाह ने क़यामत के ज़ल्ज़लों का जिक्र किया, फरमाया इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के ज़ल्ज़ले बड़े सख्त हैं, तैयारी करो, क़यामत आनी है। और उसकी हौलनाकी कितनी को होगी? फरमाया दूध पिलाने वालियाँ दूध पीते बच्चों को छोड़ के भाग जाएंगी, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। और क़यामत की हौलनाकी की वजह से आप लोगों को देखेंगे कि लोग बेहोशी की हालत में गिर रहे हैं। फरमाया वो उन्होंने कोई नशा नहीं किया होगा, वो अल्लाह का सख्त तरीन अजाब होगा जिसकी वजह से वो मदहोश हुए होंगे। तो ये अल्लाह के अजाब का, क़यामत की हौलनाकी का जिक्र है। तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हमें अपनी ख़ास रहमत के साथ हमें ढांप ले और अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। फिर अल्लाह ताला ने इस सूरत में सूरह हज के अंदर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। और वो जिक्र इस तरह किया है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है ना वो जगह दी और कहा कि मेरे साथ शिरक नहीं करना और मेरे घर को पाक करो तवाफ़ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों के लिए और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। और बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया। जब बैतुल्लाह बन गया तो अल्लाह ने कहा वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, अब लोगों में हज का ऐलान करो। अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं ऐलान कैसे करूँ, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? फरमाया पहाड़ी पे चढ़ के लोगों को कह अल्लाह का घर बन गया है, उसका हज करने के लिए आ जाओ। ये ऐलान करना तेरा काम है, क़यामत तक के लोगों के कानों में तेरी आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। आज जितने भी लोग हज पे जा रहे हैं वो किसकी आवाज़ पर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऐलान पर ही जा रहे हैं ना। सब लोग हज पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी हज की शहादत नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया तो ऐलान कर, लोग दूर दराज से अपने ऊँटों को मारते पीटते, उनको दुबला पतला करते और पैदल चलते बैतुल्लाह का हज करने के लिए आएंगे। और फिर इसी सूरत में अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई है, ये हज के मौके पर कुर्बानी की जाती है, ईद के मौके पर भी कुर्बानी की जाती है। तो ऊँट नहर किए जाते हैं ईद के मौके पर भी, हज के मौके पर भी। तो अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के हवाले से यहाँ पर बयान फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया ये तो तुम कुर्बानियाँ करते हो ना, अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता। उसको ना तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है। हाँ वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, उसको तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। वो देखता है कि जब तुम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हो तो तुम्हारे दिल में क्या है, तक़वा है कि नहीं, परहेज़गारी है कि नहीं, अल्लाह की तौहीद है कि नहीं, मोहब्बत अल्लाह की है कि नहीं। अल्लाह ये चीज़ें देखता है। उसको तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता, वो तक़वे को देखता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुर्बानी करने से पहले इंसान के दिल में तक़वा हो, परहेज़गारी हो, लिल्लाहियत हो, खुलूस हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा हो। तो फिर इंशाअल्लाह वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होती है और ज़रिया नजात बनती है। अल्लाह हमें समझ के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।